يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله قل على المشركين او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو کو کہنے اور سننے کی اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی، دعا کرے کہ سیرت رسول اللہ کے ہر پہلو پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے بغیر مانگے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک بابرکت ذات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جن کی ذات ہم بندوں کے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آنے والے قیامت تک دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے، کوئی کاروبار اور بزنس کے حساب سے اعلیٰ نمبرات پر تھے، کوئی مالداری میں اعلیٰ نمبرات پر تھے، کوئی بادشاہت اور سلطنت کو چلانے میں اعلیٰ نمبر پر تھے، کوئی معاشرہ اور سماج کے اندر اچھا ورچسپ رکھتے تھے، لیکن کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنے والی نسل کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل۔ یہ بات صرف اور صرف آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈنکے کے چوٹ پر کہی جاتی ہے کہ آپ ہی کی ذات اسوہ اور نمونہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں چاہے جس پہلو میں اگر وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کوئی دوسری ذات نہیں۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی اور کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے میں اس کے خود کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز بتائی جاتی ہے تاریخیت، یعنی اس کی ذات خود ایک تاریخ ہو، اس کی ذات خود ایک ہسٹری ہو۔ محمد رسول اللہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے اخیر میں آئے، لیکن ان کا تذکرہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں انہوں نے بھی کیا۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی، توریت، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم کے صحیفے، ان تمام میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ بڑی شان اور بان کے ساتھ کیا گیا۔ تو آپ کی ذات اپنے اندر مکمل تاریخ اور مکمل ہسٹری رکھنے والی ذات تھی۔ ایسی ذات نہیں
کہ جس کو ایک زمانے تک لوگ پہچانتے اور اس کے بعد لوگ بھول جائیں. آپ کو تو دنیا بننے سے پہلے سے لوگ پہچانتے ہیں اور قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو کسی بھی انسان کو آئیڈیل اور نمونہ بننے میں سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ تاریخیت، اس کی ذات میں ایک ہسٹری ہونی چاہیے. اور دوسری چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کاملیت، مکمل پنا ہونا چاہیے. آج دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوں، میں ہر اعتبار سے مکمل ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کے اندر اللہ نے مکمل طور پر کاملیت اور مکمل پناہ پیدا کی. آپ کی ذات ہر اعتبار سے مکمل تھی، گناہوں سے پاک صاف معصوم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ نے پہلے سے ہی پروانہ دے دیا، محمد اگر آپ سے چھوٹی موٹی چوک اگر ہو بھی گئی ایڈوانس میں اللہ نے معاف کر کے رکھا. تو آئیڈیل اور نمونہ بننے کے لیے دوسری شرط انسان میں جو ہے وہ ہے کاملیت کا ہونا، اور تیسری چیز ہے جامعیت کا ہونا. انسان ہر اعتبار سے تمام صفات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے. کوئی انسان یہ نہیں کہے کہ یار یہ تو میرا فیلڈ ہے، وہ فیلڈ میرا نہیں ہے. میں کاروبار کے لائن کا آدمی ہوں، نماز پڑھانا میرا کام نہیں. میں وکیل کے لائن کا آدمی ہوں، ڈاکٹری میرا کام نہیں ہے. ڈاکٹر کہے کہ ڈاکٹری میرا کام ہے، وکیل میرا پیشہ نہیں ہے. ہر اعتبار سے جس میں جامعیت ہو اس کے اندر آئیڈیل اور نمونہ بننے کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جتنے ڈپارٹمنٹ انسانی ترقی کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر وہ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی ذات سے لے سکتے ہیں. کاروباری لوگ، بزنس مین لوگ اپنے بزنس کے تعلق سے اگر رہنمائی چاہتے ہیں آئیے محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں. اگر آپ دنیا کے رہنما بن کر پولیٹیکل ایشوز کے حساب سے اگر آپ دنیا کی ترقی اور دنیا کو آگے لے جانا چاہتے ہیں آئیے محمد رسول اللہ کی ذات کی طرف، جنہوں نے 10 سال کی مدینہ المنورہ کی زندگی میں جزیرۃ العرب ہی نہیں، جزیرۃ العرب کے باہر تک پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا. 10 سال کے چھوٹے سے عرصے میں اگر آپ پوری دنیا کو لے کر چلنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کی ذات آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کسی عورت کے شوہر ہیں آپ کے لیے رہنمائی محمد رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے. اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں آپ کے لیے رہنمائی محمد رسول اللہ کی ذات میں موجود ہے. آپ خاندان اور معاشرے کے بڑے انسان ہیں، لوگ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو رہنمائی چاہیے، محمد رسول اللہ کی ذات میں رہنمائی موجود. تو آپ کی ذات ہر اعتبار سے جامعیت اپنے اندر لیے ہوئے تھی. اور چوتھی چیز جو ہونا ضروری ہے وہ سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے عملیت. خالی کرسی کے اوپر بیٹھ کر بات کر دینا یہ تو بڑا آسان ہے. اپنی عملی زندگی میں جو ہم بولتے ہیں وہ میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی دعوتی زندگی، نبوت ملنے کے بعد کی 23 سال کی زندگی صرف لوگوں کو باتیں نہیں کہی، لوگوں کو رہنمائی نہیں کی، بلکہ کر کے دکھایا. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور شکایت کرنے لگی کہ یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، گڑ زیادہ کھاتا ہے، آپ کچھ نصیحت فرما دیجئے. حضور فرمانے لگے کہ اس کو آئندہ کل لے کر آؤ. وہ عورت دوسرے دن جب اپنے بچے کو لے کر آئی، اللہ کے رسول نے اس بچے کو پیار سے، محبت سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بیٹا زیادہ میٹھی چیز نہیں کھایا کرتے، آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگی. بچے نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں کھائیں گے. اللہ کے رسول نے بچے اس کی ماں کو واپس کر دیا. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے آج بلایا. حضور نے فرمایا کل تک میں خود میٹھا کھاتا تھا. کون کہہ رہا ہے میرے بھائیو؟ کائنات کے سب سے بڑے سردار سید الکونین رحمت للعالمین
یہ بات فرما رہے ہیں کہ کل تک میں جس کام میں مبتلا تھا اگر وہ بات کی نصیحت میں کسی کو کرتا تو کیا اثر ہوتی، اسی لیے میں نے پورے 24 گھنٹے اس کام سے رک گیا، تب جا کے میں نے بچے کو نصیحت کی۔ آپ کی پوری زندگی عملیت تھی، عمل کر کے دکھایا۔ دنیا میں اسلام جتنا پھیلا میرے بھائی، دنیا میں جتنا اسلام پھیلا ہے اس کی ہسٹری اگر آپ معلوم کریں گے، وجوہات، ریزنز آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلائے گا کہ سب سے بڑا کردار اخلاق محمدی کا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ کے اخلاق کا کردار سب سے بڑا رہا۔ اسلام سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جو آتا ہے سن ہجری 80 وغیرہ کے علاقے کے اندر، مالابار، کیرلا وغیرہ کے ساحلی سمندر کے کناروں پر اسلام اترتا ہے۔ مسلمان جہاز لے کر ہندوستان میں پہنچتے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دے رہے ہم مسلمان ہیں تم بھی مسلمان بن جاؤ، نہیں، وہ صرف ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آ کر وہاں کے سامان کو ہندوستان میں بیچتے ہیں، ہندوستان سے گرم مسالے کا سامان لے جا کر عرب کے بازاروں میں بیچتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ان کا لین دین، ان کا لوگوں سے بات کرنے کا انداز، ان کا اپنے دوسرے تاجروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز، روپیوں اور پیسوں کے لین دین کے معاملات پورا اسلامی نظام کے مطابق تھا۔ لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضور کی پوری زندگی عملی میدان تھی میرے بھائی۔ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں جس کو بھی اگر آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کے لیے، تو ضروری ہے کہ اس میں 4 چیزیں پیدا ہو جو میں نے آپ کو بتائی، اور وہ چاروں چیزیں مکمل طور پر اگر کسی ذات میں ہو سکتی ہیں اور تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی، نہ آپ سے پہلے کسی میں تھی، نہ آپ کے بعد کسی کے اندر ہو سکتی۔ اسی لیے آپ کی ذات مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہے لوگوں کے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں میرے بھائیو، سیرت کو پڑھو۔ سیرت کی کوئی کتاب جس زبان سے آپ کا تعلق ہو، آپ گجراتی اچھی جانتے ہیں تو گجراتی زبان میں، اب ہندی اچھی جانتے ہیں تو ہندی زبان میں، انگریزی زبان آپ اچھی جانتے ہیں تو انگریزی زبان میں، کسی نہ کسی زبان میں ایک کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس وہ کتاب نہ ہونی بھی چاہیے۔ آپ کے بیڈ پر، آپ کے تکیے کے بازو میں، آپ کے سرہانے پر وہ کتاب رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ بستر کے اوپر سونے کے لیے جائیں، زیادہ نہ صحیح کم از کم سیرت رسول اللہ کی کتاب کا ایک صفحہ کم از کم پڑھ کے ضرور سویا کریں۔ اس لیے کہ آپ دنیا میں کتنی ترقی کر لو، آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف اسٹائل میں محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے تو آپ مکمل طور پر ادھورے، آپ کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ چاہے دنیا آپ کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ دے، چاہے دنیا آپ کو بہترین مالدار، اول نمبر کے مالدار ہونے کا ایوارڈ دے، لیکن آپ کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی زندگی میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، عہد کرو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور سیرت کے ہر پہلو کو۔ پھر آپ جس فیلڈ میں، آپ بزنس مین ہیں تو بزنس مین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اصول اور طریقے ہیں اس کو آپ پڑھیے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، تجارت ہر اعتبار سے ترقی کر رہی ہے، تجارت اور بزنس کے نئے نئے پہلو بازار کے اندر آ رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اس حساب سے نئی نئی تجارتیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں۔ اگر وہ تجارت ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی اس میں کیا تعلیمات ہے، یہ جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سیرت کا ایک پہلو کہ قوم کا سب سے نچلا طبقہ، قوم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا کیا تھی۔ قوم میں نچلا طبقہ کس کو کہا جاتا ہے میرے بھائی؟ قوم میں نچلا طبقہ کہا جاتا ہے اگر کوئی غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے تو قوم اس کو بیکورڈ سمجھتی ہے، نچلا طبقہ سمجھتی۔ قوم میں اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو یتیم کو بھی قوم کا نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ قوم میں اگر کوئی مظلوم ہے
تو مظلوم کو بھی بالکل نچلا طبقہ سمجھا جاتا ہے. ایسے طبقے کے ساتھ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیمات تھی. چنانچہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا بات فرمائی ہے، سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتنی رحمت ہے اے محمد، اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ میں نرمی پیدا کی اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کیا آپ ان کے لیے نرم ہیں. مان لو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ فرماتے ہیں محمد اگر آپ چڑے منہ والے ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے گرد سے دور دور بھاگ جاتے، کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا بھی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، منہ چڑے ہوئے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو چاروں طرف سے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اللہ اپنے نبی کو فرما دیا یہ اللہ کی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، منہ چڑے ہوئے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے چاروں طرف سے بھاگ جاتے، کوئی آپ کے پاس آتا بھی نہیں. لہذا فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تین باتوں کی اللہ اپنے نبی کو نصیحت کر رہے ہیں. لہذا اگر یہ آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی بدتمیزی کر لے، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کیا کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو. تین باتیں اللہ اپنے نبی کو نصیحت کر رہے ہیں. سماج کو جوڑنا، سوسائٹی کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کر چلنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں. لیڈر بن جانا بڑا آسان ہے، لیکن لیڈر بن کر قوم کو اپنے سائے تلے لے کر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کبھی کبھی ناپسندیدگی کے گھونٹ پینے پڑتے. کتنی چیزیں جو ہم کو پسند نہیں ہوتی اس کو بھی پینا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے قوم ایک پلیٹ فارم پہ آتی ہے اور معاشرے کو لے کے چلا جا سکتا ہے. ورنہ ہر آدمی اپنا ایگو کا پرابلم لے کر بیٹھ جائے گا تو قوم کبھی آگے نہیں ترقی کر سکتی. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی سے بڑھ کر ذات کس کی ہے میرے بھائیوں؟ کسی کی ذات نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں فَاعْفُوا عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیا کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس کے باوجود ان کو مشورے میں بلاؤ اور ان سے مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے. اس میں قوم کے نچلے طبقات کو کس طریقے سے ساتھ میں لے کر چلنا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ان کے ساتھ کیسی ہیں، قرآن کریم کی آیت میں اس میں دکھائے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور کی مجلس پہ پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یہ کفار مشرکین نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ ادعو علی المشرکین، یہ کفار اور مشرکین نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور کے الفاظ کیا تھے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. حضور فرماتے انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بن کر نہیں بھیجا گیا. وانما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تمہارے کہنے سے میں لوگوں کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دوں؟ میں کبھی کسی کے ساتھ اس طریقے سے بد دعا نہیں کیا کرتا.
اور یہ تو نبوت کے بعد کی بات ہے. نبوت سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 18 سال ہے، اس زمانے میں بھی آپ مکہ کے ماحول میں معاہدہ حلف الفضول کے نام سے ایک بہت بڑا معاہدہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں تاکہ مشرکین کے پاس اور مکہ کی سرزمین پر کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو، اور اگر ظلم و ستم ہو تو یہ محمد اور محمد کے ساتھ رہنے والی جماعت جا کر اس کا مقابلہ کرے. یہ کمزور طبقات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. یتیموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک سکھایا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور پھر وہ اس کی صحیح معنوں میں پرورش کرتا ہے، کوئی چیز اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی. یہ حضور کے الفاظ ہیں ترمذی شریف کے. کوئی چیز اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس کی پرورش سے کسی یتیم کی ذمہ داری آئی. ایک صحابی کہنے لگے حضور ہمیں صدقات کی تلقین کر رہے تھے کہ صدقات کیا کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پائے تو روپیہ پیسہ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرو. کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا کرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے یا جتنے بالوں پر تمہارا یہ ہاتھ پھرے گا، تمہارے اتنے گناہوں کی اللہ مغفرت بھی کرے گا، تمہارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیوں کا اضافہ بھی کرے گا. یہ کمزور طبقے کے ساتھ جس کو ہم نے بیکورڈ کہہ کے ڈال دیا. ایک سینٹینس، ایک لفظ ہمیں کیا بولنا آ گیا کہ ہم نے بیکورڈ کہہ کر ان کو سائڈ میں ڈال دیا. اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد آگے کیا جملہ فرمایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا یاد رکھو شاید انہی کمزور اور غریبوں کے وسیلے سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کبھی اپنی کاروبار کے اوپر اترایا مت کرنا. تمہیں کیا معلوم کہ کسی غریب کی دعا اور وسیلے کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. یعنی ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں کبھی بھی اضافہ ہو، بزنس ہماری امید سے کہیں زیادہ اچھا نکل آئے، میرے بھائیوں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے قرب و جوار کے کسی غریب کو یاد کرو. کیا معلوم کس غریب کی دعا کی وجہ سے یا کس ضرورت مند کی ضرورت میں ہم کبھی کام آ گئے ہو اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے کہیں کاروبار میں اضافہ کر دیا. تو یہ نچلے طبقے کے ساتھ، نچلا طبقہ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. اور پھر فرمایا اگر وہ یتیم کی پرورش ایسے کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ اور میں اس طریقے سے رہیں گے. اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو اس طریقے سے ملایا، بیچ میں تھوڑی جگہ رکھی اور فرمایا کہ ہم دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. یتیم کی پرورش کے بارے میں، کمزور طبقات کا خیال کرنا، یہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے گئے، غزوات ہونے لگے، صحابہ کی حالت دن بدن مالی اعتبار سے سدھرنے لگی، کچھ روپیہ پیسہ ان کے پاس آنے لگا مال غنیمت کی شکل میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹپ بائی اسٹپ پہلے یتیموں کا پورا لسٹ بنوایا، بیواؤں کا پورا لسٹ بنوایا، مدینہ کے غریبوں کا پورا لسٹ بنوایا اور کہا کہ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ متعین کیا جائے. کیونکہ اسلام کبھی بھی صرف اپنے لیے جینے کی تعلیم نہیں دیتا. پھر پڑوسی کی بات آئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایک انسان کا کیا سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پر پڑوسی اگر مالدار ہیں تو آدمی کئی سلامیں ٹھوکتا ہے ان کو، لیکن اگر پڑوسی کمزور ہیں مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے تو یہ انسان اپنی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے اور پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کرنے کا طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا اس آدمی کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس آدمی کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس آدمی کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی. 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ من، کون آدمی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کی وجہ سے اور جس کی برائی کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو.
اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے وہ جو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کی تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہ ہمیشہ کمزور طبقات کی رعایت کی جائے، اور اسی کا اثر تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک اعلان پر 100 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے رہتے تھے مسجد نبوی میں آ کے سامان کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ غریبوں کی ضرورت اس سے پوری کی جائے۔ کہنے کا مطلب اسلام ہمیشہ کمزور طبقات کو کیسے لے کر چلنا ہے اس کی رعایت اور اس کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی، وہ روایت سوچا آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند چیزوں کی نصیحت کی۔ سب سے پہلی چیز بتائی، مجھے اپنی خصلتوں کی وصیت فرمائی کہ ہمیشہ اپنی عادتیں اور اپنی خصلتیں، اپنے اخلاق اچھے بنانا، محمد والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، یہ پہلی وصیت محمد رسول اللہ نے مجھے کی۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک روایت میں مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیاوی حوالے سے اپنے اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں۔ کبھی بھی آپ اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھیں گے شکر کی عادت آپ کے اندر کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ اپنی ذات سے ہمیشہ شکایت کریں گے اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت فرمائی کہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا تو تیرے اندر شکر پیدا ہوگا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے پاس رہنے کو گھر میسر نہیں ہے، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے گھر عطا فرمایا۔ اپنے سے نیچے کو دیکھنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا مجھے مساکین سے محبت رکھنے اور ان کے قریب رکھنے کی وصیت کی۔ مجھے وصیت کی کہ ہمیشہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت رکھا کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لے، یعنی میرے رشتہ دار اگرچہ مجھ سے منہ پھیر لے لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور اچھے سلوک کروں۔ اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، جہاں اللہ کا معاملہ آئے تو میں کسی سے نہ گھبراؤں، جو اللہ کی بات ہے وہ لوگوں کے بیچ میں کہہ کر رہوں۔ اور مجھے وصیت فرمائی کہ حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے ذکر کی کثرت کروں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کی وصیتیں بھی میرے بھائی کہ اللہ کے رسول نے مجھے بٹھا کر وصیت کی، کیونکہ ابو ذر غفاری وہ آدمی تھے جو کسی بھی چیز کے جمع کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ رات کو کھانا کھا لیا، اگر گھر کے اندر کوئی چیز ہے تو اس وقت تک سونے نہیں جاتے تھے جب تک گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی۔ چنانچہ اسی وجہ سے صحابہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ کسی صحابی کے جیب میں کچھ روپے پیسے نکل آئے تو کہتے ہیں تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تم تو بہت پیسہ جمع کرنے کے پیچھے لگے ہو۔ صحابہ سے بار بار ان کی لڑائی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بجھا کر مدینہ کے باہر ان کو رہنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ مدینہ کے باہر فلاں جگہ پر رہا کرو، آپ اکیلے رہو، کیونکہ ان کی مینٹالٹی الگ تھی، ان کی سوچ الگ تھی، ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اگر دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے تو شام کی تیاری نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول ان کو بلا کر الگ الگ وصیتیں فرماتے تھے، جو وصیتیں میں نے آپ کو ابھی بیان کی۔ میرے بھائیوں، آج کی ہماری بات اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہمیشہ کمزور طبقات کے ساتھ رعایت کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف بیان سن لینا نہ ہو بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہو، محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہو۔ اللہ نے اگر ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان کی ہم رعایت کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ
میں اپنے غلام کو میں اپنے غلام کی کتنی خطاؤں کو معاف کروں؟ اللہ کے رسول نے کچھ جواب نہیں دیا. وہ صحابی نے دوسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے نوکر اور اپنے غلام کی کتنی لغزش کو معاف کروں؟ حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. وہ صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کی کتنی لغزش کو معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا دین میں 70 مرتبہ. 70. آج ہمارا نوکر یا ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا آدمی اگر کوئی الٹا پھلٹا کام کرتے میرے بھائیوں ہم نوکری سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. حضور کی تعلیم تو دیکھیے, حضور فرما رہے دین میں 70 مرتبہ تو معاف کر, تب جا کے تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سیرت رسول اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب جس زبان سے آپ پڑھنا جانتے ہو, حضور کی سیرت کی کوئی کتاب اپنے گھر میں بسائیں, اپنے سرہانے کے اوپر رکھیں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.